بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز بہلول دانا کا رخ بادشاہ ہارون کے محل کی جانب تھا۔ انہوں نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ بادشاہ ہارون کے رشتہ دار ہیں اور انہیں بادشاہ ہارون نے طلب کیا ہے، اس لیے دربان نے بہلول دانا کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹکھاتے بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہو گئے۔ وہ راداری میں سے گزرتے ہوئے دیوان خاص میں جا پہنچے۔ دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان ہے نہ پہرے دار۔ وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قالین کو رونتے ہوئے بادشاہ ہارون رشید کے تخت تک جا پہنچے اور مزے سے اس پر بیٹھ کے ابھی بہلول دانا کو خلیفہ ہارون رشید کے تخت پر بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ہارون رشید دربار کی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کے تخت پر بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے۔ ایک نے بہلول دانا کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول دانا کی پشت پر رسید کیا۔ او دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کے تخت پر بیٹھے، اتر نیچے۔ ہائے ہائے، بہلول دانا نے تڑپ کر نعرہ مارا۔ ہائے، اف اف، وہ دہائی دینے لگے۔ منہ بند کرو، شور مت مچاؤ اور اترو بادشاہ کے تخت سے۔ پہرے دار نے بہلول دانا کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے سختی سے کہا۔ دوسرے نے ہاتھ سے پکڑ کر زور لگایا اور بہلول دانا کو کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول دانا سر پیٹنے لگے۔ وہ بلند آواز میں رونے لگے۔ پہرے داروں کی جان پر بنی تھی، لیکن بہلول دانا کسی طرح خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی وقت خلیفہ ہارون رشید کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول دانا کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھے اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس افسوس اور ہائے ہائے پکارتے رہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پہرے داروں سے پوچھا۔ عالیجا، یہ دیوانہ حضور کے تخت پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑی، پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ہائے، یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالموں، تم نے تو کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی ہے، بہلول دانا نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ہارون رشید نے غصے سے پہرے داروں کو دیکھا اور بولا، تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا کی دلجوئی کرتے ہوئے انہیں فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتے جا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول، اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں رو رہا، تمہارے حال پر رو رہا ہوں، بہلول دانا نے جواب دیا۔ میرے حال پر؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ ہاں، تمہارے حال پر۔ افسوس ہارون، تجھ پر کیا گزرے گی؟ میں تو تیرے تخت پر چند لمحے بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی ہے، اور تو نہ جانے کب سے اس تخت پر بیٹھ رہا ہے۔ اف، تجھے اپنے انجام کی فکر نہیں ہے کیا؟ تیرا آخرت میں کیا ہوگا؟ ہارون یہ سن کر کام گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر کچھ بول نہ سکا۔ وہ وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ پھر بہلول دانا دربار سے چلے گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجئے۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔